वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफ करें, आपको लिए चलते हैं। वो अकेली ही तकरीबन 12.27 बिलियन की है और जो 2023 में हम करेंगे वो भी तकरीबन 12.5 बिलियन की होंगी, तो 55 अरब डॉलर हम वापस कर चुके हैं। ये नवाज शरीफ और जरदारी का लिया हुआ कर्जा है। 55 बिलियन डॉलर कर्जा जो है वो हमने वापस जो है वो करना है 5 सालों में। इससे आप अंदाजा लगा लें कि जो लोग ये आज बैठ के हमें भाषण दे रहे हैं कि मईशत कैसे मैनेज करनी है, उन्होंने मईशत जो है वो कैसे मैनेज की। आज पाकिस्तान में जो वेल्थ क्रिएशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ी बेहतरी आ रही है। आज जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें 30% ग्रोथ है। आईटी की जो इंक्रीज है वो पिछले साल एक्सपोर्ट की 47% थी, इस साल अभी 38% के ऊपर जो है वो पहुंच गई है। हमें उम्मीद है कि ये साल खत्म होने तक डबल होगी। इसी तरीके से जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, स्पेशली इनकम टैक्स में जो है वो 31% जो है वो इजाफा हुआ है। और जो तमाम फसलें हैं हमारी, उन्होंने रिकॉर्ड जो पैदावार है वो दिखाई है, जिसके नतीजे में सिर्फ एक साल के अंदर जो इनकम जो पर एकड़ काश्त है, अगर हम उसमें जो इजाफा है उसको अलहदा करें तो उससे 1100 अरब रुपया इजाफी आमदनी जो है वो किसानों को मिली है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ी ग्रोथ हुई है हमारी इकोनॉमी के अंदर। मैं इसमें सिर्फ जो करंट एक्सपेंडिचर है वो बड़ा है, लेकिन उसमें जो मेन खर्चा है हमारा वो 2 है। एक तो हमने जो वैक्सीन मंगवाई है और उसका एक बहुत बड़ा खर्चा जो है वो हमने किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है इस वक्त वैक्सीन में बाकी ममालिक से बहुत आगे है। कोरोना की जंग जिस तरह पाकिस्तान ने लड़ी है, जाहिर है कि उसका कोई और मुकाबला नहीं है। और दूसरा बड़ा खर्चा जो 134 अरब रुपए हमने जो ये आईपीपीज हैं इनको पेमेंट की है, और आईपीपीज को पेमेंट करने इसलिए करनी पड़ी है कि ये वो सौदे हैं जो कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दौर में हुए। ये बहुत महंगे प्लांट लगाए गए, एक तमाम जो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर प्लांट्स लगाए गए, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में इस वक्त बिजली जो है वो महंगी है, क्योंकि हमें उन जो वो खर्चे भी हमें देने पड़ते हैं जो खर्चे होते ही नहीं है। यानी आईपीपीज अगर बिजली की डिमांड नहीं भी है तो उनकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक हमें जो बिजली के चार्जेस है देने पड़ते हैं। मसलन अगर एक आईपीपी जो है वो 100 मेगावाट बिजली बना सकती है, लेकिन हमें जरूरत 25 मेगावाट की है, तो हम 25 मेगावाट का उसको पैसे नहीं देते, हम 100 मेगावाट के पैसे देते हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना बड़ा एक इन्होंने जिस किस्म के इस वक्त उस वक्त वो मुआहदे किए, उसके नतीजे में पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान जो है वो मुसलसल होता जा रहा है। और 2023 में तो ये अपनी पीक के ऊपर पहुंच जाएगा और हमें और भी अरबों रुपया जो है वो इसमें देना पड़ेगा। कॉटन जो है उसमें 19.5% जो फसल है उसमें इजाफा हुआ है। तकरीबन हम समझिए कि इस वक्त 8.5 मिलियन मैट्रिक टन बेल 8.5 मिलियन बेल जो हैं वो हम प्रोड्यूस करेंगे। चावल जो है वो हम 8.8 मिलियन टन जो है वो इसमें हमने पैदा किया है, जो 4.8% ज्यादा है पिछले साल से। और ये चावल की पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फसल है जो इस साल हमें मिली है। इस तरह से जो गन्ना है वो 88.1 मिलियन टन प्रोडक्शन हुई है, 8.7% इजाफा हुआ है, और ये भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा है। गंदुम और मकई जो थी वो पिछले साल आपको पता है कि 27.3 मिलियन मैट्रिक टन थी, और जो मकई है वो 8.5 मिलियन मैट्रिक टन थी। ये भी दोनों फसलें जो हैं वो अपनी तारीख की सबसे बड़ी जो है फसलें थी। इसके साथ हमारे यहाँ इसी को रिफ्लेक्ट जो होता है वो हमारी आज जो ऑटो पॉलिसी जो नई दी गई है उसमें भी रिफ्लेक्ट होता है। हम अभी इस वक्त 2,40,000 गाड़ियां जो है वो पाकिस्तान बना रहा है। हमारा टारगेट ये है कि हम इनको 5 लाख गाड़ियों के ऊपर ले जाएं। जब 5 लाख गाड़ियों पे आप ले जाएंगे तो उसके नतीजे में एक सर्ज आएगा आपका
پوری کی پوری انڈسٹری میں، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں اس سے یہ پاکستان کے اندر بننا شروع ہوں تو اصل جو کامیابی ہے وہ یہی ہوگی، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ ہم اس وقت کانسنٹریٹ کر رہے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارا جو ایک اوور آل ہماری جو معیشت ہے اس میں جو لوگوں کی انکمز میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بآسانی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت صرف پچھلے 2 سالوں میں جو ہمارے کار مینوفیکچررز ہیں وہ 5 سے بڑھ کر 15 ہو گئے ہیں، اور اس وقت جو بہت نئی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ کار مینوفیکچرنگ میں آئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایگزسٹنگ سیلز ہے ان میں آئی ہے فار ایگزامپل۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بینکس نے 240 ارب روپے سے بڑھا کے 338 ارب روپیہ اکتوبر 2021 تک جو ہے وہ کار فائنینسنگ میں دیا ہے، یعنی 338 ارب روپیہ بینکوں نے، یہ 44% جو ہے اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے جو کاروں کی پروڈکشن ہے اس کو جو پہلے 5 مہینے میں جو یہ ہمارا 2021 کا سال ہے اس میں آل ٹائم ہائی گئی ہے، 1,11,435 کے اوپر کاروں کی پروڈکشن گئی ہے۔ پچھلے سال یہ 65,998 کے اوپر تھی، اور یہ 69% انکریز ہوئی ہے کاروں کی مینوفیکچرنگ میں۔ اور اسی طرح سے جو موٹر بائکس ہیں ان کی جو ایک تو موٹر بائکس میں ہم نے پہلے الحمدللہ یہ اچیو کر لیا ہے کہ اب 85% جو موٹر سائیکل ہے وہ صرف پاکستان میں ہی بنتا ہے، اس کو باہر سے جو ہے وہ نہیں منگوائے جاتے پارٹس جو ہیں اس کے۔ پہلے یہ تھا کہ پارٹس جو ہیں وہ باہر سے منگوائے جا رہے تھے، اب جو ہے یہ سارے۔ اسی طریقے سے جو موٹر بائکس ہیں، اسی طریقے سے جو آپ کی جیپس ہیں، اسی طریقے سے جو آپ کی موٹر سائیکلیں ہیں، اسی طریقے سے جو آپ کے ٹریکٹر ہیں، ان تمام کی جو فروخت ہے اس میں ایک ہسٹورک اضافہ ہوا ہے۔ سوزوکی کلٹس کی فروخت میں 161% اضافہ ہوا ہے، سوزوکی ویگنر میں 79% اضافہ ہوا ہے، سوزوکی بولان میں 32% اضافہ ہوا ہے، سوزوکی آلٹو کی جو ہے وہ 180% اضافہ ہوا ہے، اور 6,775 یونٹس صرف ٹویوٹا نے 1 جولائی میں جو ہے وہ بنائے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سے جو بجلی کی ہماری کنزمپشن ہے اس میں تقریباً 13% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، ڈیزل کی کنزمپشن میں 26% اضافہ ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اتنی زیادہ پاکستان میں یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اکانومی نیچے چلی گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، تو پھر یہ اضافے کیسے ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ پاکستان میں کنزمپشن میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوا ہے، اور اسی لیے پاکستان کی معیشت کا جو تمام انڈیکیٹرز ہیں وہ الحمدللہ مثبت جا رہے ہیں۔ اور جب اگر آپ کی گروتھ ہو رہی ہو پھر نوکریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، آپ کے کنسٹرکشن سیکٹر میں، آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں، ٹیکسٹائل سیکٹر میں، ان تمام میں ہسٹورک جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے۔ لیکن میں دوبارہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، 55 ارب ڈالر آپ نے واپس کرنے ہیں اس سال۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کے اوپر جو ظلم ہوا ہے پاکستان کے اوپر وہ کیا ہوا ہے۔ اور جب یہ معاشی بزرگ ماہر بیٹھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے معیشت کو مینیج کرنا ہے، تو آپ ان سے یہ بھی سوال پوچھیں کہ جس طرح سے آپ مینیج کر کے گئے ہیں اس طرح تو بالکل ہی مینیج جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو بین زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 20.3 ارب ڈالر سے بڑھ کر 25.2 ارب ڈالر جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ 12 برآمدات کا حجم جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت 29% جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، پرائیویٹ جو کاروبار ہے اس میں 44% اضافہ ہوا۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں، اس وقت پاکستان میں جو کل کمپنیاں ہیں وہ تقریباً 2 لاکھ ہیں۔ 2 لاکھ کمپنیاں ہیں جو SCCP کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ ان 2 لاکھ میں سے 1,50,000 کمپنیاں پچھلے 3 سالوں میں بنی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بزنسز جو ہیں وہ کس قدر گرو کیے ہیں پاکستان میں، کہ جہاں پہ 2 لاکھ ٹوٹل کمپنیاں ہیں ان میں سے 1.5 لاکھ کمپنیاں
पिछले 3 सालों में जो है वो बनी है और यहाँ पे जो कारोबार है वो हो रहा है। कल जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि शिबली फराज साहब और आईटी मिनिस्टर साहब जो हैं और शायद उसमें और भी कुछ मिनिस्टर्स होंगे, उनकी मुलाकात के लिए कहा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएंगे वो इस हफ्ते और उन्हें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके ऊपर जो भी असिस्टेंस चाहिए उनको वो इंशाल्लाह वो उनको दी जाएगी। काबीना ने इलेक्शन एक्ट 2017 और के सेक्शन 122 में तरमीम करने की असूली मंजूरी दी है। ये तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में की गई है। तरामीम का मसवदा काबीना की कमेटी बराए कानून के सामने पेश होगा। इसमें जो बुनियादी तौर के ऊपर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सेनेट का वोट है वो ट्रेसेबल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है उसको वो मालूम कर सके कि वोट जो अगर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात आए तो उनको पता हो कि वोट किसने कहां डाला है। उसके मुतालिक जो तरामीम है वो अब पार्लियामेंट में जाएंगी और अगर पार्लियामेंट मुनासिब समझे उनको अप्रूव करे तो वो फिर कानून का हिस्सा बन जाएंगी। इससे हम समझते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा जो है वो हो सकेगा सेनेट में। जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की एक समरी थी, डेली वेजेस एडहॉक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मुतालिक, वो हाई कोर्ट ने कहा था कि उसको कैबिनेट के सामने पेश किया जाए, उसको कैबिनेट के सामने पेश किया गया है। इसी तरीके से जो एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी दी गई है कर्जों की जो दिसंबर 2020 से नवंबर 2021 के दौरान हासिल किए गए, ये तकरीबन 3.98 बिलियन के कर्जे थे जिनके एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी जो है वो दी गई है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अब हमारी हालत ये है कि हमें कर्जे वापस करने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं और वो कर्जे हम इस तरह से लेते हैं कि जो पिछले गवर्नमेंट्स में जो शॉर्ट टर्म महंगे कर्जे लिए गए उनको अदा किया जाता है और लॉन्ग टर्म कर्जे लिए जाते हैं ताकि वो फौरी तौर के ऊपर बोझ जो है वो कम हो। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की काउंसिल पर सरकारी नामजदगियों की मंजूरी दी गई है। इसमें अब चेयरमैन एससीसीपी और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सैयद नजम अली और फेरोज रिजवी जो हैं वो इसके मेंबर होंगे। सूबा पख्तूनख्वा से नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन पर जवादुल्लाह साहब को बतौर मेंबर तैनात किया जा रहा है। वजारत दाखिला की सिफारिश पर पाकिस्तानी कौंसलेट में तैनात एहलकार नवीद रफीक शेख के छोटे भाई नौमान रफीक शेख एक स्पेशल पर्सन है तो उनको पासपोर्ट दिया जा रहा है कि वो अपना इलाज करवा सकें वहां पे। पुलिस एक्ट जो था उसको सीसीएलसी में भेजा गया है और अब वहां पर उसको इस्लामाबाद का जो पुलिस एक्ट है उसकी वहां पर जो है गुफ्तगू होगी। डॉक्टर शमशाद अख्तर को वाइस एडमिरल जाहिद इलियास की जगह पोर्ट कासम अथॉरिटी पर बतौर सरकारी मेंबर तैनात करने की मंजूरी दी गई है। कौमी फूड सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी और अमल दरामद के लिए काबीना ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट कमेटी और इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी पर मेंबरान को नोटिफाई किया है। कमेटी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे और प्लानिंग मिनिस्टर, फूड सिक्योरिटी, फाइनेंस, इंडस्ट्रीज चेयरमैन एफबीआर, तमाम चीफ मिनिस्टर्स और चीफ सेक्रेटरीज और मुतल्लिका वफाकी डिवीजन के सेक्रेटरीज इस कमेटी के मेंबर होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौमी फूड सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी के लिए ये कमेटी बनाई गई है। हमारे यहाँ इस वक्त ये हो रहा है कि सूबों में और वफाक में 18वीं तरमीम के बाद फूड सिक्योरिटी का ही एक बड़ा मसला चल रहा है। सिंध में आपने देखा किस तरह से आज भी, अभी मैं आपके सामने रखूंगा, सिंध में आज भी जो आटे का थैला है वो 1350 रुपए से ऊपर है, बाकी पूरे मुल्क में 1100 रुपए के ऊपर है। कराची में जो है वो 1363 रुपए का चल रहा है, जिसकी वजह से एक एनॉमली जो है वो हमारे नजर आ रही है, उसको रैशनलाइज करना जरूरी है। काबीना को मुल्क में यूरिया खाद की पैदावार और फराहमी के हवाले से आगाह किया गया। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि इस साल यूरिया की प्रोडक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्रोडक्शन हुई है। इसके बावजूद यहाँ पे शिकायत आ रही थी कि कई जगहों पे यूरिया अवेलेबल नहीं है। इस वक्त बाहर जो बैरून मुल्क इस वक्त जो इंटरनेशनल प्राइस है वो 10,000 रुपया बैग है, हमारे यहाँ 1700-1800 रुपया बैग है। कल फर्टिलाइजर कमेटी की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उसको रखा जाए और उसमें जो भी मुश्किलात हैं खाद से मुतालिक उनको दूर किया जाए। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले अर्ज किया, किसान को 1100 अरब रुपए की इजाफी आमदनी हुई है और एग्रीकल्चर सेक्टर विल रिमेन इंशाअल्लाह आवर प्रायोरिटी सेक्टर।
محمد نجم نواز ثاقب کو ریاض سعودی عربیہ میں کمیونٹی ویلفیئر اتاشی تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. یہ ایکچولی 8 لوگ پہلے تعینات ہوئے تھے. ایک جو صاحب تھے انہوں نے اس کو وہ منظوری جو ہے وہ کمرشل اتاشی اپوائنٹ ہونے کے بعد باہر نہیں گئے تو ان کی جگہ کے اوپر ان کو نجم نواز ثاقب جو ہیں ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. انرجی منسٹری کی سفارش پر اخلاق احمد سید صاحب کو جینیکو ہولڈنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پر بطور انڈیپینڈنٹ ممبر جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے. جامشورو پاور کمپنی کے بورڈ کے اوپر محمد شفیق الرحمان کو چیئرمین اور ارشد علی کو انڈیپینڈنٹ ممبر تعینات کیا گیا ہے. اسی طریقے سے انرجی منسٹری کی سفارش پر چیف انجینئر ملتان الیکٹرک میپکو اللہ یار خان کو عارضی طور پہ CEO میپکو تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. اور جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے تھے ان کی توثیق کی گئی ہے. اور اسی طریقے سے جو وزارت قانون کے جو CLC کے جو ایجنڈا تھا اس کی بھی منظوری دی گئی ہے. یہ تھی جی آج کی کابینہ کی. سر KPK کے الیکشن میں جو کچھ ہوا اس پہ کیا کنسرنز ہیں اور کیا آئندہ کی حکمت عملی ہے؟ آپ کی طرف سے بھی ٹویٹ ہوا، منسٹر کی طرف سے بھی ہوا. دیکھیں آج تو وفاقی کابینہ کی میٹنگ تھی، کوئی اس کی جو ہماری ایک کور کمیٹی کی میٹنگ نہیں تھی، لہذا اس کے اوپر انشاءاللہ کور کمیٹی کی میٹنگ میں گفتگو ہو. سر یہ بس اسی سے سوال تھا کہ کیا ابھی یہ سارے ریزلٹ آئے صبح پرائم منسٹر نے جس پر کنسرٹ شو کیا اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو یہ جاننا یہ چاہ رہے تھے کہ کیا کسی لیول پر آپ لوگوں کی ڈسکشن اس سارے کو لے کر یا آگے کی پائپ لائن میں آپ لوگ کوئی نہ کوئی تو آخر اس کی وجہ ہوگی تو آپ اسے محسوس کرنے کی. دیکھیے وجہ تو بالکل صاف ظاہر ہے نا. جب ایک حلقے میں 3 4 لوگ آپ کی ایک ہی پارٹی کے الیکشن لڑنا شروع کر دیں گے تو الیکشن ہاریں گے ہی، اور کیا ہوگا. تو یہاں پہ بھی زیادہ تر جگہوں کے اوپر تو یہی ہوا ہے کہ ٹکٹس جو ہیں وہ کسی کو ملے ہیں، 2 3 لوگ جو ہیں وہ الیکشن کھڑے ہو گئے ہیں. ہمارے MNA MPs کچھ نہیں ہے. یہ تو ہر حلقے کی اپنی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے اور وہ مینجمنٹ کے ایشوز کی وجہ سے زیادہ تر الیکشن جو ہے وہ KP میں ہارے ہیں. لیکن ایک بار پھر دیکھیں ثابت یہی ہوا ہے کہ صرف PTI ہی ملک گیر جماعت ہے، باقی تو لوکل جماعتیں ہیں. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر JUI جیسی جماعت جو ہے اس نے PTI کی ریپلیسمنٹ ہے تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے پاکستان کے عوام کو اور PTI کے لوگوں کو زیادہ سیریسلی یہ سوچنا ہے. PTI اگر اس ملک میں نہیں ہوگی تو ایک تو ملک میں کوئی قومی جماعت نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو مذہبی شدت پسند جماعتیں ہیں جیسے JUI ہے، جمعیت علماء اسلام کا جو جس قسم کا انہوں نے 2002 میں بھی آپ کو معلوم ہے خیبر پختونخوا میں انہوں نے تعلیم کو تباہ کر دیا تھا، انہوں نے فائنانس کو تباہ کر دیا. سو بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایک ایسی سیاسی جماعت جو ہے وہاں پر ایک نوٹس ہوئی ہے جس کو اصولی طور کے اوپر ختم ہونا چاہیے تھا. جو ہم ادھر دیکھتے ہیں TLP کا ابھرنا یا جمعیت، اس سے تو پاکستان الٹیمیٹلی نیچے جائے گا. نون لیگ اور PMLN کا تو آپ کو پتا چل گیا کہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ملک گیر. سو PTI اور عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے اور PTI وہ واحد لیڈر ہے جو ایک ہماگیریت دیتی ہے ملک کو، ایک وفاقی جماعت کی حیثیت اور ایک وفاقی لیڈر ہے. اگر یہ نیچے جاتے ہیں اور اس طرح کے بونے جو ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا قد بڑا کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. اور یہ PTI کے جو لیڈرشپ ہے، PTI کے جو ورکرز ہیں، ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے چھوٹے مفادات کو پس پش ڈالیں اور عمران خان کو مضبوط کریں، کیونکہ عمران خان کے بغیر پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ایک بڑی، میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک ٹکڑوں میں بٹ جائے گی. اور ہر جگہ کے اوپر جو مریم نواز جیسے بونے، جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، جو جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ ہے، اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن کا اپنا کوئی قد نہیں ہے اور جو صرف عمران خان کے اوپر تنقید کر کے اپنا قد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح کے بونوں کو موقع ملے گا کہ وہ بڑے ہوں. اور مجھے امید ہے پیپلز PTI کی کے جو ہمارے کارکنان ہیں اور ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ اس صورتحال سے سبق سیکھے گی اور اپنے آپ کو منظم کرے گی. چوہدری صاحب، بلا شبہ بہت بڑی کامیابی ہے OIC کی جو کانفرنس پاکستان میں ہوئی ہے. OIC کی کانفرنس کے اندر 2 مشترکہ اعلامیہ جاری ہوئے، ایک القدس
کے حوالے سے اور ایک افغانستان کے حوالے سے کیا وجہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں بات نہیں ہوئی اس او آئی سی کا؟ بات تو وزیر اعظم صاحب نے کی تھی کشمیر کی، لیکن او آئی سی کا اجلاس جو ہے جو مارچ میں ہونے جا رہا ہے وہ کشمیر اس کا ایک بہت انٹیگرل پارٹ ہے، تو چونکہ مارچ میں وہ ہونے جا رہا ہے تو اس لیے کشمیر کو مارچ کے لیے رکھا گیا۔ جی صاحب، آپ نے بتایا کہ یوریا کی تاریخی پروڈکشن ہوئی، لیکن اگر آن گراؤنڈ دیکھیں تو کسانوں کو بلیک میں مل رہی ہے، 1200 کی بوری 1800 میں مل رہی ہے، کسان 1200 کی تو سرکاری بوری بھی نہیں آئی، تو میں کیسا کہہ دیا 1800 تک مل رہی ہے، وہی تو 1200 کی بوری 1800 کی مل رہی ہے، تو کسان پریشان ہے۔ لیکن 1200 کی تو بوری ہے ہی نہیں، کون کہہ رہا ہے 1200 کی بوری؟ اور ساتھ میں دوسرا سوال کہ افغانستان 92 نے اپنا ہی ریٹ کر دیتا، 1200 میں تھی نا، 1200 کا ریٹ 92 نے اپنا سرکاری ریٹ 1700۔ اچھا دوسرا سوال یہ کہ افغانستان میں طالبان آئے۔ اچھا یہ پہلے سوال کا جواب میں پہلے دے رہا ہوں، پہلے نہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 ہفتوں میں یوریا کی قیمت میں 10 روپے تک کی کمی آئی، اور اس وقت جو 1863 روپے سے قیمت کم ہو کر کے اب تو تقریباً 1842 روپے کے اوپر جو ہے رہ گئی ہے۔ لیکن انٹرنیشنل پرائس اس وقت کیا ہے؟ انٹرنیشنل پرائس اس وقت 10,000 روپے بوری ہے۔ تو آپ کمپیریزن کریں کہ ہم نے کتنا اپنے کسان کو فائدہ دیا ہے انٹرنیشنل پرائس سے، اگر آپ کو منگوانی پڑ جاتی تو آپ کو لگ پتا جاتا۔ تو یہ جو ایک بڑی میں سمجھتا ہوں انرجی منسٹری نے اور انڈسٹریز منسٹریز نے جو آپس میں ایک لائزن کریٹ کیا، جس کی وجہ سے کسان ایک بہت بڑے خرچے سے بچ گیا ہے، اور یہ جو یوریا ہے اس کی اویلیبلٹی جو اب تو خیر ویسے ہی چونکہ یوریا پانی کے ساتھ آئے گا، چونکہ جہاں جہاں پانی لگتا ہے وہاں یوریا چاہیے، تو وہ چونکہ پانی سب جگہوں پہ اکٹھا نہیں لگتا تو اس لیے اب یوریا کی کمی نہیں رہے گی۔ دوسرا سوال، افغانستان میں طالبان آئے اور خیبر پختونخوا افغانستان کا ہمسایہ ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جے یو آئی پہ پاکستان ہو خیبر پختونخوا میں آ کے طالبان آئے اسی کی وجہ سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جے یو آئی کا خیبر پختونخوا میں ایک نام نہاد ہی جو اٹھنا بھی جو ہے وہ بھی، میں تو ذاتی طور کے اوپر تو بڑی مجھے مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ اس طرح کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک ریٹروگریسو سوسائٹی کی علامت ہے، اور اس چیز کی علامت ہے کہ پاکستان میں سب کچھ صحیح نہیں ہے، اور ایک سوسائٹی میں اگر ایک ایسے لوگوں کو اقتدار ملتا ہے جو کہ خواتین کے حقوق کے خلاف ہیں، جو کہ آپ سمجھیں کہ آزادیوں کے خلاف ہیں، اور جو ایک مذہبی طور کے اوپر متشدد پالیسیز کے حامی ہیں، ان کو اقتدار ملنا کسی بھی سوسائٹی کے لیے کوئی حوصلہ کن بات تو نہیں ہے، اور فضل الرحمان صاحب کا جو اقتدار میں آنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ باقی صاحب آج آپ نے بھی سنا ہوگا مریم نواز نے جو کرٹیسائز کیا بندے کہا کہ کوئی آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لے رہے۔ مریم نواز صاحبہ کی ماشاءاللہ نئی ٹیپ چل رہی ہے، کہہ رہی ہیں کہ میں نے پتہ نہیں بڑی اچھی میڈیا مینجمنٹ کی ہے۔ تو دیکھیے مریم نواز جو ہیں وہ ہمیشہ ہی انہوں نے ہماری مدد کی ہے، جب بھی صورتحال خراب ہوئی ہے ہم نے ان کی طرف ہی دیکھا ہے کہ کوئی بونگی ماریں گی، اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا۔ تو یہ بھی جو آج ان کی ٹیپ چل رہی ہے یہ بھی ایک اسی کڑے سلسلے کی ایک کڑی۔ آصف زرداری کا بیان کل آیا، انہوں نے کہا کہ رابطہ داروں نے رابطہ کیا اور کہا ہے کہ اب آپ ہی کوئی رستہ نکالیں، اور دوسرا کچھ ڈیلز کی بات ایک بار پھر سے سرگرم ہوئی ہے احمدآباد اور عمران خان کا اپنے حوالے سے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ زرداری بڑے عرصے بعد نظر آئے اسٹیٹمنٹ رابطے ہو رہے ہیں۔ آصف زرداری صاحب کی جو گفتگو تھی اس سے تو مجھے بڑی مایوسی جھلکتی نظر آئی ہے، یوں لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کو ڈیل نہیں ملی، ادروائز اگر ڈیل مل گئی ہوتی تو جلسوں میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، جلسوں میں اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں جن کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ تو زرداری صاحب کی بھی مجھے لگتا ہے کہ خواہش پوری نہیں ہوئی، اور اس لیے وہ اب فوج کے اوپر دیکھیں ان کا کیا ہے، ایک دن اگر ڈیل کی امید لگ جائے تو یہ سارے جو ہیں وہ پالش لے کے پہنچ جاتے ہیں، اگلے دن جو ہے وہ ان کی امید ختم ہو جائے تو یہ سارے جو ہیں یہ آل فال بکنے لگتے ہیں۔ تو ان کی سیاست یہی ہے، لوگوں میں تو ان کی سیاست ہے نہیں، سو اس لیے یہ اسی طریقے سے اسی تنخواہ میں کام کریں گے۔
سر ایک تو آپ نے کہا کہ شدت پسند جماعت ہے، کیا میں پاکستان کا وہ جماعت ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں بتا رہا ہوں. آپ نے اس کو شدت پسند کہا دیا تو آپ کو چاہیے کہ اس کو الیکشن کمیشن سے آپ اس کو ڈیسیشن دلوائیں. پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بڑی جماعتیں باقی وہ بھی کسی طور میں فاقی جماعتیں نظر آتی ہیں کہ ان کے بزرگ یہیں بیٹھتے تھے، تو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی تو نہیں علاقے کی بات بن جائے گی؟ پی ٹی آئی اکیلی قومی جماعت گزشتہ جو آپ نے بتایا تھا کہ سردیوں کے موسم میں جو جتنی زیادہ بجلی استعمال کرے گا اسے ریلیز کیا جائے گا، لیکن گزشتہ ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ 4.5 روپے یونٹ بجلی مہنگی ہوگی ہے. تو کس طرح سے حکومت ریلیز کرے گی؟ نہیں، بجلی مہنگی نہیں ہوئی ہے، وہ صرف جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں ایک مہینے کے وہ بڑھے ہیں. مثلا اکتوبر کے لیے 4 روپے 70 پیسے 4 روپے 30 پیسے آپ نے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کیے ہیں. اب چونکہ پیٹرول گر گیا ہے آگے آپ کو جو ہے وہ سستا ہو جائے گا. وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں، بجلی نہیں بڑھی.